رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ صحت مند پاکستان، صحت مند پاکستان، جی ہاں، اس کے لیے ایک بہترین کاوش کی گئی ہے اور اے آر وائی کی طرف سے اے آر وائی بی گلوبل پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے صحت مند کرنا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بھی دعوت ہے، پوری دنیا کے لیے دعوت ہے، ایون اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے دعوت ہے کہ اس کا حصہ بنے۔ یہ ایک کیمپین ہے جو پاکستانیوں کی صحت کو وہ مستحکم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ اس میں 3 پروجیکٹس انشاءاللہ ورک کریں گے اور اس پہ ہم پوری محنت اور پورا پیشن لگا دیں گے، جن میں ایجوکیشن نیور سٹاپس ایک ہمارا نعرہ ہے، دوسرا فائنینشیل اسٹیبلٹی ہمارا ایک عزم ہے، اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، صحت مند پاکستان۔ جی ہاں، میری جب پس پردہ بات ہوئی حاجی محمد اقبال صاحب سے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے لوگ امراض میں مبتلا ہو کر کم عمروں میں ہسپتال کے بستروں پہ دم توڑتے ہیں، وہ مرض سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایون جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، جب ان سے بات کی جائے، اچھا اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہماری دین سے دوری، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے جو ہمیں شفا دینے آتے ہیں، صحت دینے آتے ہیں، اسپریچولی فزیکلی یہ ہمیں فٹ کر دیتے ہیں۔ ایک مہینہ ہمیں 11 مہینے کا ریفریشر کورس کراتا ہے، مگر ہم اس کی روزے سے بھی محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ بیماری، وہ بیماری۔ تو یہ سوچئے کہ ہم کہاں کمزور ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم لاغر ہے اور ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری انرجی کہاں گئی، جذبہ کہاں گیا؟ وجہ سبب ہم اللہ سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، اسی لیے میڈیکل بینیفٹ سے بھی دور ہو گئے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ صحت مند پاکستان کا عزم ہے کہ پاکستان کو صحت مند بنایا جائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ دعا کی، بیٹا اللہ ہمیں کبھی اولاد کبھی محتاج نہ کرے، ہم جب جائیں اپنے پیروں پر بھاگتے دوڑتے ہوئے اللہ کے حضور جائیں، توانائی کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ عبادت بھی جب انسان کرے تو لاغر وجود کے ساتھ نہیں، سستی کے ساتھ نہیں، کاہلی کے ساتھ نہیں، بیماری یا تکلیف کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ تندرست ہو، چاق و چوبند ہو، اللہ کے حضور کھڑا ہو، آنکھیں کھلی ہوں۔ صحت مند پاکستان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی حمد و تسبیح بیان کرے۔ اس رمضان یہ عزم ہے اور ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ اے آر وائی بی گلوبل کا آپ سب حصہ بنیں، جس کی جانب سے یہ پیغام آپ سب کے لیے۔ ہمارے ساتھ 2 عظیم مہمان موجود ہیں، بلکہ پاکستانی نہیں بلکہ گلوبلی ریکگنائزڈ پرسنالٹیز ہیں۔ اگر دنیا میں عالم اسلام میں اسکالرز کی بات کی جائے تو اتنے پازیٹیو ماشاءاللہ ریویوز آپ کے لیے دنیا بھر سے ملتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا بھر میں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب صلی اللہ الباری، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ رمضان کی مبارک۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو بہت مبارک ہو۔ بس ایک لفظ میں بتائیے، سننے میں کیسا لگا صحت مند پاکستان؟ اب تک تو مختلف جو پروجیکٹس ہیں نا سننے کو ملتے تھے، بالکل صحیح، کہ فلاں کی مدد کرنی ہے، فلاں کے گھر راشن پہنچانا ہے، بالکل صحیح، فلاں غریب کی مدد، لیکن یہ فرسٹ ٹائم میں نے سنا صحت مند سب کو صحت مند بنائیے، کیا بات، صحت مند پاکستان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعرہ نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جلنے والا چراغ ہے، بے شک، جس کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی، اور آگے جا کر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں کہوں آپ کو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے جس میں فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ کہ اپنے مرض سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی بڑی دولت ہے، جی جی جی، اتنی بڑی دولت ہے۔ اگر یہ ہے میرا مجھے ایک ولی کامل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اس کے بعد 6واں رکن روٹی ہے، جو آپ کو صحت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ یہ ہوگی تو توحید ہوگی، یہ ہوگی تو نماز ہوگی، یہ ہوگی تو روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا۔ یعنی آپ میں توانائی نہیں، آپ صحت مندی نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ماشاءاللہ گلوبلی ریکگنائزڈ ایک ڈاکٹر ہیں، اپنی فیلڈ کے ماہر طبیب ہیں، جناب ڈاکٹر شیخ ندیم احمد صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی صحت مند پاکستان۔ بہت شکریہ، شکر کہ آپ ہمارا حصہ ہیں، اور کچھ بات آپ سے بھی کروں گا ایک روحانی طور پہ، ذرا اسپریچولی اوپننگ ہماری جو ہے وہ وفی الآخرہ حسنہ، اس سے آغاز ہو۔ میں چاہتا ہوں مجھ صاحب ارشاد فرمائیے گا اس کے روحانی اسپریچولی جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں روزے کے جو ہم رکھتے ہیں؟
دیکھیں یاد رکھیں کہ روزے کے جہاں پر بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں جی روحانی اعتبار سے بھی اور وجود کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس کے بڑے فوائد ہیں. صحیح. روحانی اعتبار سے یا آخرت کی یعنی فکر آخرت کے حساب سے بینیفٹ یہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں تقوی پرہیزگاری سکھاتا ہے. مین چیز کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کے ضمن میں نمبر ایک چیز آتی ہے صبر. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. آج صبر مفقود ہے. یعنی بڑے بڑے مذہبی لوگ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر آپ ان کے صبر کے پیمانے کو چھیڑنا شروع کریں گے تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل بے صبری کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اور بالکل جذباتی باتیں شروع کر دیں گے. بڑے سے بڑے لوگ ہم دیکھتے ہیں. تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. روزہ غصے کو کافور کرتا ہے. غصہ ٹھنڈا کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا کیسے کیا جائے، صبر کیسے کیا جائے. اسی طریقے سے روزہ ہمیں مساوات سکھاتا ہے. روزہ ہمیں غریبوں کا درد سکھاتا ہے کہ ایک غریب جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، ذرا سوچئے کہ ہم یعنی سحری کرنے کے بعد 10 11 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو افطار کے وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. کاٹو تو لہو نہیں، پانی سامنے ہو تو جی للچاتا ہے، غذا سامنے رکھی ہوتی میں یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا. سوچیے جس کے بعد دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے اس کا حال کیا ہے. تو یہ روزہ ہمیں غریبوں کو بانٹنا سکھاتا ہے، غریبوں کا درد سکھاتا ہے. اور میں ایک بات کہوں گا صحت مند پاکستان کے حوالے سے، میں ARYB گلوبل کو اور حاجی اقبال صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ روزہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صحت مند رہنا سکھاتا ہے. بالکل صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ جائے گی. ایسا ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوم و تصیحوا، روزہ رکھو گے صحت مند ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، جس کو بیماری ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے، لیکن روزہ رکھیں. اور ہمارے یہاں بیماری ختم کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے؟ افطار کے وقت دے مار 4:30 ایسا ہی، یعنی جتنا ہو سکے ہم کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیا اور اس کے بعد پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ تراویح کچھ بھی نہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے مصلی پر. پھر یہ آپ روحانیت حاصل نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اعتدال کے ساتھ کھائیں، ساری کریں، اعتدال کے ساتھ افطار کریں، پھر آپ دیکھیں کیسے صحت مند آپ بنتے ہیں. زبردست. اور صحت مند پاکستان کا مشن یہی ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی مستحکم ہوں گے، بلڈ اپ ہوں گے، انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہوں گے، اور پھر فزیکلی بھی ہمیں جو ہے اسٹرانگ ہونا ہے. اور ظاہر ہے جو مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا وہ بڑی بنیادی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اچھا پیغام آپ کی جانب سے چلا گیا. ڈاکٹر شیخ ندیم احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور فزیکل، اب اکثر بات ہوتی ہے جی ہر دوسرا آدمی پاکستان میں اس کے جگر پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، وہ فیٹس اس کی بات ہوتی ہے تو ریڈیوس کہ ہم کیا کریں، کیا ایسے بینیفٹس ہیں. اچھا پھر فاسٹنگ آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ٹیسٹ کروانا آپ بولتے ہیں فاسٹنگ کر کے آؤ. اللہ کا انعام کتنا بڑا ہو جاتا ہے ہم پر کہ 30 دن یہ جو فاسٹنگ ہے، یعنی وہ لوگ کراچی بھر کے لوگوں کی بات کروں، پاکستان بھر کے، رات کی کوئی روٹین نہیں ہے، سونے کا کوئی وقت نہیں، جاگنے کا کوئی وقت نہیں، یہ کھا وہ کھا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. یہ مہینہ آ کے انہیں ڈسپلین کیسا دیتا ہے کہ اللہ صبح انہوں نے بریک فاسٹ کرنا ہے، سحری کرنی ہے، دین آفٹر مغرب انہوں نے جو ہے وہ کرنا. تو اس کے حوالے سے فرمائیے گا میلز کی کیا کوانٹٹی رہنی چاہیے، پلس فزیکل اینڈ میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں اس رمضان المبارک کے 30 روزوں کے. بہت شکریہ آپ کا. روزے کے تو بے شمار فائدے ہیں اور اس میں دونوں سائنسی اور طبی لحاظ سے بے حد زیادہ اس میں ریسرچ ہو چکی ہے. صحیح. جو یہ ثابت کر چکی ہے کہ روزے کے جسمانی اور سائنسی بہت زیادہ فوائد موجود ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کے ناظرین کے لیے کچھ ایگزامپلز دے دیتا ہوں. ڈیٹاکسیفیکیشن، بالکل جسے ہم کہتے ہیں جو مضر سبسٹینس ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں ان کا اخراج. صحیح. آپ نے ابھی فیٹی لیور کی بات کی، اب یہی چیز ہے جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی روزے سے تو آپ کا جگر بہتر کام کرے گا، بالکل آپ کے گردے بہتر کام کریں گے. تو سب سے پہلا فائدہ یہی ہو گیا کہ باڈی نے اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر دیا. بالکل صحیح. ان مادوں سے جو کہ مضر صحت تھے. سب سے پہلا، سب سے میجر اور سب سے بڑا بینیفٹ ہر دوسرے آدمی کو یہ فیٹی لیور کا مسئلہ. پھر آپ نے اور بات کی وزن کم کر لیں. جی. روزہ ہمارے جسم کی جتنی بھی زیادہ
چربی ہے اس کو پگھلانے میں کام آ جاتا ہے. زبردست. آپ کا وزن اس طرح سے کم ہو رہا ہے. کیا بات. دل کی صحت لے لیجئے, جی. کولیسٹرول, ہر وقت ہر آدمی اس وقت پریشان ہے کہ میرا کولیسٹرول بہت زیادہ ہے. صحیح. کیا یہ روزہ اس وقت ہمیں اس میں مدد نہیں کر سکتا؟ بے شک مدد کر سکتے. کیا اچھی تو بات. آپ کا کولیسٹرول آٹومیٹکلی صحیح ہو سکتا ہے اگر آپ روزہ اس کی صحت کے ساتھ رکھیں. روزے کی بھی صحت ہے کیا بات. تو میری بھی صحت ہوگی. صحیح, بالکل صحیح. دماغی صحت, اب روزے کے درمیان میں آدمی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک سکون میں آتا ہے. بالکل صحیح. اور کچھ سبسٹینس ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں جسے ہم برین ڈرائیو نیوٹروفلک فیکٹرز کہتے ہیں. کیا بات. اس کی سطح بڑھتی ہے. جب اس کی سطح بڑھتی ہے تو آدمی کو یادداشت اور آدمی میں کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں روزہ رکھ لیا تو اب ہم کام نہیں کریں گے. ارے بھائی کیسے کام نہیں کریں گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھ دیا. ایک فیکٹر ریلیز ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے. بالکل. دل کی صحت, اللہ اکبر. بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہے, کولیسٹرول کنٹرول ہو رہا ہے. بالکل صحیح. آپ زیادہ فیٹ والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں ایک حد تک. ہاں ہمارے یہاں یہ ضرور ہے کہ ہم افطار کے وقت فرائیڈ چیزیں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, لیکن اس کو بھی اگر ایک حد میں رکھیں دیٹ کوڈ بی بینیفیشل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور میرے ذہن, کیا روزہ معدے کے لیے, کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جی پانی کی تو ضرورت بہرحال ہے ہی, پانی زندگی ہے, اور روزے میں تو ہمیں پانی کو بھی ترک کرنا ہے, غذا کو بھی ترک کرنا ہے, فرام دا مارننگ ٹو دا ایوننگ, یہ ہمارا ایک ہم پہ فرض ہے لازم. تو پانی نہیں جا رہا اور روزہ ہے, تو معدے کی صحت کیا اس میں فائدے کیا ہیں اس میں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معدے کو بھی آرام مل جاتا ہے. اللہ جو پھٹ رہا ہے مطلب. جی بالکل بالکل صحیح. یہ ایک فائدہ ہے. صحیح. دیکھیے آپ 11 مہینے آپ نے اپنے معدے کو لوڈ میں رکھا ہے, بلکہ اوور لوڈ میں رکھا ہے. اوور لوڈ. ہم اس وقت جس طرح کی غذائیں اور ہمارا جو اس وقت غذا کھانے کا معمول ہے جی وہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایسا روزہ آتا ہے ہمارا کھانے کا معمول بھی ڈسپلن ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تھوڑی سی روایتاً کچھ کھانے میں چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن سے اگر پرہیز کیا جائے تو اس کے اور مزید بہتر فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی مضر اثرات بھی آئیں گے. ایک حد تک اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال, سوری انٹرپٹ کروں گا, کہ کیا یہ پاسبل ہے, میں نے سنا کہ پچھلے وقتوں میں ایسا بھی ہوا کہ وہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے اور رکھنے شروع کیے, ان کی آئی سائٹ امپروو ہونے لگی, بیٹر ہونے لگی, ایون ان کے ہیئر لاس ریکور ہونے لگے. ایسے میں پرسنلی جانتا ہوں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ آپ کی اس ڈائٹ سے اور اس روٹین سے یہ والے بینیفٹس جو کہ آلموسٹ امپاسبل نظر آتے ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں انسان؟ یہ بھی آ جاتے ہیں, اور اس وقت جدید سائنس جو ہے اس نے ایڈاپٹ کیا ہے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ. اللہ اکبر. انٹرمیٹڈ فاسٹنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو رمضان کے روزے ہیں اسی کی تو مشابہت ہے. بالکل ایسے ہی, آلموسٹ 12 آورز بات ہوتی ہے نا. ہاں بالکل صحیح. تو یا پہلے جو ہمارے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, دیٹ از آلسو اے پارٹ آف دی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. واو دیٹس گریٹ. تو یہ ساری چیزیں روزے کے فوائد میں شامل ہیں. روزہ صرف ایک آپ کو روحانی فائدہ نہیں دے رہا, بالکل صحیح, بلکہ ایک جسمانی فائدہ بھی دے رہا ہے. اور اگر آپ جسمانی طور پہ صحت مند ہوں گے تو روحانی عبادت بھی کر سکیں گے. ایسا ہی ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ صحت مند پاکستان, جی میرا میسج ناظرین کو یہ ہے کہ یہ رمضان اس کو اپنا آج ایک فیصلہ بنائیں. بالکل صحیح. واہ. کہ ہم ہر سال اپنا چیک اپ کریں گے, واہ, اپنا معائنہ کرایا کریں گے, ایک صحت مند فرد کی طرح زندگی گزاریں گے, بالکل صحیح, اور صحت مند پاکستان بن جائے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ دیٹ یو جوائن اس ٹوڈے. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے. اور مفتی صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے اس کے لیے وقت دیا. میں آگے بھی آپ کا وقت چاہتا ہوں, بزم علماء میں آپ کے بغیر سج نہیں سکتی. تو انشاءاللہ متعلق روزہ کچھ سوالات. پہلا, روزہ ہے پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں دیکھا جا رہا ہے, اکراس دا بورڈ دیکھا جا رہا ہے. سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور جو فزیکل اور اسپریچول بینیفٹس کی بات ہوئی ہے, دراصل یہ ایک مشن ہے, یہ ایک ذہن ہے, یہ ایک ویژن ہے کہ پاکستان کو صحت مند بنانا ہے. اور پاکستان صحت مند کب بنے گا؟ جب آپ
ہمارا حصہ بنیں گے, جب آپ ہماری باتوں پہ اور ان ضروری جو امور ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے, ڈاکٹرز بتائیں گے, اسکالرز بتائیں گے, ان پہ فوکس کریں. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو, اس میں مذہب کی مسلک کی بھی کوئی قید نہیں ہے, کوئی بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے. ہمیں صحت مند پاکستان بنانا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. آپ ہمارا حصہ بن جائیے. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا